شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ عزیزان ایمان، ماہ مبارک رمضان اور راہ عرفان کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب تک ہمارا باطن پاک نہیں ہوگا اس وقت تک معنویات کا ادراک ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے باطن کو پاک کریں، اسی وقت ہم معنویات کا ادراک کر سکتے ہیں۔ معنویات کے ادراک کے لیے باطنی حقیقتوں کو پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے قوہ خیال اور قوہ وہم کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ قوہ خیال ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان اگر اسے صحیح طور پر کنٹرول کرے تبھی انسان کا نفس صحیح طور پہ کنٹرول رہ سکتا ہے، ورنہ ہر جگہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں قوہ خیال کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہو سکے قوہ خیال کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ قوہ خیال کو ابتدائی میں اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جب بچہ چھوٹا ہو، اور اس وقت جب اس کا خیال جو ہے وہ خیالات جب اس کے اندر پیدا ہونے لگیں اور مختلف سوالات اور مختلف اس کے اندر جو ہے کیفیتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، تو ابتدا میں بچے کے قوہ خیال کو قوی کرنے کے لیے ہمیں اسے 7 برس کی عمر تک کھلا چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ اس کے خیال پر کوئی پریشر نہ آئے۔ اسے کسی بھی طریقے سے اس کے قوہ خیال کو رہا کر دینا چاہیے، تاکہ قوہ خیال اپنی آپ خود مضبوط ہونے لگے۔ اس کے لیے اسے بیجا ٹوکنا اور اس پر زبردستی کرنا اور کسی طرح سے اس پر پریشر ڈالنا اس کے قوہ خیال پر حملہ کرنے کے مترادف ہوگا اور قوہ خیال کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ قوہ خیال کو پاک کریں بچے کے، تو اس کو 7 سال تک جو ہے اسے کھلا چھوڑ دیں کہ وہ اپنے طور پر خوب کھانا چاہتا ہے، خوب سونا چاہتا ہے، خوب کھیلنا چاہتا ہے، تو جتنا سونا چاہیں، جتنا کھانا چاہیں، جتنا کھیلنا چاہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح سے باغبان ابتدا میں درخت کو زمین میں بیج بونے کے بعد جس طرح سے بیج بونے کے بعد میں وہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنا نہال وجود میں آئے، اور جتنا وہ پانی لینا چاہتا ہے اسے پانی دیتا ہے، جتنا کھانا چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے چاہیے کہ بچے کے لیے یہ کوشش کریں کہ وہ جتنا کھانا چاہیں اس کو جو ہے اس کے حوالے کر دیں، جتنا وہ جو ہے کھانا چاہیں، جتنا وہ کھیلنا چاہیں، جتنا جو ہے وہ مشغول رہنا چاہیں، وہ کسی بھی صورت میں اسے جو ہے اس کے حوالے کر دیں۔ بچہ جو ہے ابتدا میں زیادہ کھانا چاہتا ہے، اس کا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ کچھ سمجھنے لگا ہے، وہ اپنے سے کچھ جو ہے نا فیصلے کرنے کا جو ہے وہ قابل ہو چکا ہے، تو وہ اپنے حساب سے جو ہے تو اس کے حوالے وہ چیز کر دینی چاہیے۔ اور بچوں کو جو ہے غیر ضروری ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے کھیل کے سامنے، ان کے کھانے کے لیے ٹوکنا نہیں چاہیے۔ 7 برس تک بچے کو ٹوکنا نہیں چاہیے کہ وہ جس طرح سے چاہے کھیلے، جس طرح سے چاہے سوئے، جس طرح سے چاہے جاگے، جس طرح سے چاہے کھیلے، جس طرح سے چاہے زندگی گزارے، اس طرح سے اس کو جو ہے بغیر روک ٹوک کے اس کے حوالے کرے، تاکہ وہ نہال اپنے طور پر پرورش پا سکے۔ اس چھوٹے عمر میں بچے جو ہے اچھا زیادہ کھانا چاہتے ہیں، زیادہ سونا چاہتے ہیں، زیادہ کھیلنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری زیادتی ان کو جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ جو ہے یہ ان کے لیے ضروری چیزیں ہیں، جو ان کی انرجی ہے اس کے لیے ان کو اس سب چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو 7 سال تک بچے کے قوہ خیال کو کنٹرول کرنا آسان کام ہے، لیکن 7 سال کے بعد
قوہ خیال کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں رہ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بچے سن ان کا جیسے جیسے زیادہ ہوتا جاتا ہے، ان کی شیطنت بھی بڑھنے لگتی ہے، ان کا جو ہے بیجا کھیل اور بیجا جو ہے وہ توڑ پھوڑ ان کی جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ بچے کے اوپر کنٹرول کیا جائے، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب بچے کا نہال اچھی طرح سے جس طرح سے بیج کی پرورش کی جاتی ہے، اسی طرح سے نہال کی پرورش کی جاتی ہے، اسی طرح بچے کی پرورش کی جاتی ہے کہ اس بچے کو پوری طرح سے جو ہے اپنا کام کرنے کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اس کی نگہداشت کریں۔ 7 سال کے بعد پوری توجہ دیں کہ قوہ خیال کی تربیت کریں اور اسے کج خیالی کے طرف اور الٹی سیدھی جو ہے وہ خیالات اس کے اندر پیدا نہ ہو سکیں، اس کے اوپر اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اسے اس قوہ خیال کو مہار دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ قوہ خیال کسی طرح سے جو ہے بہکنے نہ پائے۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان جو ہے دوسروں کے تعلق سے بدبین ہونے لگتا ہے، سوء ظن پیدا ہونے لگتی ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کے بارے میں جو ہے ایسے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یا جو ہے انہوں نے میری عزت نہیں کی، انہوں نے میرا احترام نہیں کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے مجھے فون نہیں کیا، انہوں نے میرے میسیج کا جواب نہیں دیا، انہوں نے جو ہے میرے پیغام کو سنا نہیں۔ اس طرح کے ہزاروں خیالات جو ہیں وہ اس کے ذہن میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے بدبینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ قوہ خیال ہے جس کی تطہیر نہ ہونے کی وجہ سے غلط خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، ہے نا، جس کے بارے میں اکثر شعراء نے بھی کہا ہے کہ کسی کو دیکھ کے یوں مسکرا کے جانے میں ہوئی ہے کتنی غلط فہمیاں زمانے میں۔ تو یہ غلط فہمیاں زمانے میں پیدا ہوتی کہ وہ مجھے کیوں دیکھ کر ہنس کے گیا، وہ گیا مجھے سلام نہیں کر کے گیا، اس نے منہ پھیر لیا، ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو، ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے جس کے ذہن میں پاک خیال ہوتا ہے وہ پاک سوچتا ہے، اور جس کا خیال پاک نہیں ہوتا ہے وہ غلط سوچنے لگتا ہے۔ یہ جو صحیح سوچنا اور غلط سوچنا اس بات پر موقوف ہے کہ اس کا قوہ خیال کتنا پاک ہے، اس نے اپنے قوہ خیال کو کتنا پاک و صاف رکھا ہے، اسی پر سب چیزوں کا دار و مدار ہے۔ تو ہمیں اپنے قوہ خیال پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ قوہ خیال اگر ہمارا مضبوط رہا تو پھر ہم کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ کوئی اگر گالی دے تو یہ نہ سمجھیں گے کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کسی اور کو گالی دے رہا ہے۔ تو یہ ہم اپنے قوہ خیال کو اگر کمزور رکھیں گے تو قوہ خیال ہمیں غلط سوچ کی طرف لے جائے گا۔ یہ غلط سوچ انسان کے اندر بدبینی پیدا کرتی ہے، سوء ظن پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اور نفرتیں سے قتل و غارت گری ہوتی ہے، غصہ وجود میں آتا ہے، اور اس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان سے بلا وجہ دور ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی دشمنی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہ سب خیالات کی کمزوری کی وجہ سے ہے، خیالات کے ناپاکی کی وجہ سے ہے۔ جتنا خیال ناپاک ہوگا اتنا ہی اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا، اتنا ہی اس کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تطہیر قوہ خیال انسان کی زندگی کو آرام دہ زندگی بنا دیتی ہے، اور قوہ خیال کی نجاست انسان کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس بارے میں انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کبھی دوسروں کے بارے میں ہم سوچیں تو دوسروں کے بارے میں ہم ہمیشہ خوشگمانی رکھیں۔ دوسروں کے بارے میں ہم یہ نہ سوچیں جیسا برے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ اپنے تعلق سے کیوں نہیں آتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بارے میں ہم جو ہے وہ سوچیں کہ ہم غلطی پر ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے بے لطفی کی ہے، ہم نے بے توجہ کی ہے، ہم نے نظر انداز کیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کوسیں، اپنے آپ کو نصیحت کریں اور اپنے آپ کو ٹوکیں اور اپنے آپ کو نصیحت کریں۔ لیکن
دوسروں کو ہم نصیحت کرتے ہیں اور اپنے کو نہیں. دوسروں کو جو ہے ہم ان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں لیکن اپنے نفس کے بارے میں جو ہے ہم خوشبین ہوتے ہیں. تو یہ جو خوشبینی ہماری ہے کہ ہم اپنے بارے میں بہت خوشبین رہتے ہیں، تو یہ خوشبینی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دوسروں کے بارے میں بدبینی کی ہے، دوسروں کے بارے میں ہم نے کچ خیالی سے کام لیا ہے. تو اب جب کبھی آپ دیکھیں کہ دوسروں کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ یہاں قوہ عاقلہ کا دخل نہیں ہے بلکہ قوہ خیال کا دخل ہے. عقل وہاں پر موجود نہیں ہے. اگر عقل وہاں پر موجود ہوتی تو پھر بدبینی پیدا نہیں ہو سکتی تھی. بدبینی کا پیدا ہونا در حقیقت قوہ عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور قوہ عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے اور قوہ خیالات کی وجہ سے ہوا ہے کہ عقل جو فکر ہے وہ تو صحیح ہوتی ہے، وہ مغالطے میں نہیں پڑتی. مغالطہ خیالات کی گندگی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. اب اگر کوئی راستے سے کوئی گزرتا ہے آپ کی طرف توجہ نہ دے کر تو آپ کے اندر کئی خیالات جو ہے غلط خیالات وجود میں آتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے واقعی آپ کو دیکھ کے نظر انداز کیا ہے، جبکہ ممکن ہے کہ اس نے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو. بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو واقعیت میں نہیں ہوتی ہیں لیکن قوہ خیال اس کو کچھ اور سمجھنے لگتا ہے. تو یہ قوہ خیال کی کمزوری ہے، اس کی نجاست ہے، اس کی ناپاکی ہے. تو اسے پاک رکھنے کی اسے کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے. ہم دوسرے کو سلام کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے دیر سے جواب دیتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمان ہونے لگتے ہیں. صرف جواب میں تھوڑی سی دیر ہو جائے کہ میں نے اسے سلام کیا تھا اور اس نے مجھے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے تو جواب کی تاخیر سے بدگمانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. صرف ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کا میسیج دیکھا ہی نہ ہو. کتنے لوگ جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں لیکن سامنے والا ممکن ہے کہ اس کے سلام کو دیکھا ہی نہ ہو، یا دیکھا ہو لیکن جواب دینے میں تاخیر ہو گئی ہو. اور اسی مسئلے میں جو ہے وہ کئی دن تک سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، پتہ نہیں کیوں وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے، کس وجہ سے نہیں دے رہا ہے. انہی خیالات میں جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کا پورا دماغ معطل ہو جاتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ صرف قوہ خیال کی وجہ سے. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے اندر جو قوہ خیال ہے کس قدر خطرناک ہے اور کس قدر آپ کو گمراہ کر رہا ہے، کس طرح سے آپ کے وجود کو ہلا کے رکھ دے رہا ہے، کس طرح سے آپ کو پریشان کر رہا ہے، کس طرح سے آپ کو جو ہے بدگمان کر رہا ہے، کس طرح سے آپ کے اندر نفرت، بدبینی اور جو ہے جہالت پیدا کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، یہ جو غصہ آتا ہے، یہ صرف قوہ خیال کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ ائمہ علیہم السلام نے ہمیشہ جو ہے نظر انداز کیا ہے بہت ساری چیزوں کو. امیر المومنین مثال کے طور پر راستے سے گزر رہے ہیں اور دوسرا شخص جو ہے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. امیر المومنین آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علی نہیں، کسی اور علی کو وہ کہہ رہا ہوگا. کہ انسان اگر جو ہے خود سازی کی فکر میں لگے رہے تو دوسروں کے بارے میں وہ توجہ نہ دے، اپنی خود سازی کے بارے میں لگا رہے، اپنے بارے میں بدگمان رہے. جب آدمی اپنی عمارت کو بنا رہا ہے تو یہ سوچے کہ کہیں میری عمارت خراب نہ ہو جائے، کہیں اسے دھکا نہ لگے، کہیں اسے نقصان نہ پہنچے. تو اب جو بلڈنگ کو وہ بنا رہا ہے، جس مکان کو بنا رہا ہے، جس مکان کی وہ تعمیر کر رہا ہے، اس کی پورا ہم و غم جو ہے اپنی عمارت کی طرف ہونا چاہیے، پوری توجہ اپنی عمارت کی طرف ہونا چاہیے کہ میری عمارت میں کوئی نقص پیدا نہ ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میری نمازیں برابر ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، میں واجبات پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میں محرمات سے پرہیز کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میں نوافل بجا لا رہا ہوں کہ نہیں بجا لا رہا ہوں، میں مستحب پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کا حق غصب تو نہیں کر رہا ہوں. میں یہ تمام چیزیں اپنے بارے میں سوچے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا گویا جو ہے دوسرے کی
دوسری کی خود سازی کے بجائے غیر سازی پر جو ہے توجہ ہماری مرکوز ہو جاتی ہے، تو وہ خود اپنے بارے میں کرے، ہم جو ہے اسے متوجہ کر سکتے ہیں، بس امر بالمعروف کر سکتے ہیں، لیکن خود سازی خود کو کرنا پڑتا ہے۔ یعنی انسان کی جو آغاز ہے وہ خوشبینی ہے، خوشبینی جو ہے وہ اپنے بارے میں نہیں رکھنا ہے، دوسروں کے بارے میں خوشبینی رکھنا ہے، کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ خود سازی کرے تو اس کو دوسروں کے تعلق سے خوشبین ہونے کی ضرورت ہے، خوشبینی دوسروں کے بارے میں ہونی ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں تو بدبین نہیں رہتے، لیکن ہم دوسروں کے بارے میں بدبین رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری خود سازی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے، ہم اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے، ہم اسی وقت اپنے آپ کو سدھاریں گے جب ہم اپنی فکر میں لگے رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے خطیب ہیں جو دوسرے مذاہب کی جو ہے دوسرے مذاہب کو سدھارنے میں لگ گئے اور اپنے مذہب کی طرف توجہ نہیں کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے بچوں کو سدھارنے کے لیے اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہم دوسروں کی عیوب دیکھتے ہیں اور اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے بارے میں بدبین ہوتے ہیں اور خود اپنے بارے میں خوشبین رہتے ہیں۔ اپنے بارے میں خوشبین رہنے سے ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور خود اپنی طرف توجہ دے نہیں پاتے، تو ہمیں اپنے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو جو ہے یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خوبِ خیال بھٹک تو نہیں رہا ہے، ہمارا خوبِ خیال تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے کے بارے میں جب ہم خوش بیانی کریں گے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم لیں، یعنی اس کو اچھی چیز پہ محمول کریں، بری چیز پہ محمول نہ کریں، برے خیال ذہن میں نہ لائیں۔ تو خوبِ خیال کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ یہ بالکل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح سے آئینہ صاف ہو تو تصویر صاف دکھاتا ہے، اگر آئینہ خدا نخواستہ جو ہے اس پر گرد جم گئی ہو تو وہ آئینہ تصویر کو، عکس کو صاف نہیں دکھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس آئینے پر جو گرد جمی ہوئی ہے اس گرد کو صاف کرنے کی کوشش کریں تاکہ تصویر صاف دکھائی دے سکے۔ تو خوبِ خیال کو پاک کریں گے تبھی جو ہے صاف تصویریں ہمیں دکھائی دیں گی اور ہم حقیقتوں کو دیکھ سکیں گے، ورنہ ہم پر غفلت طاری ہو جائے گی اور ہم وہ چیز سوچیں گے کہ جو واقعیت میں موجود نہیں ہے، جو حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوبِ خیال کے آئینے کو صاف کریں تاکہ سوء ظن برطرف ہو اور آئینے پر لگی ہوئی جو ہے وہ زنگ دور ہو، اس کو سیخل کیا جائے تاکہ ملکوت عالم اس پر متمثل ہو سکے، تصویر عالم اس میں دکھائی دے سکے، تصویر حقائق، انکشاف حقیقت ہو سکے اور حقائق جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دینے لگیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خوبِ خیال کو پاک کریں تاکہ ہمارے خواب صحیح ہوں۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہمارا جو تمثل ہوتا ہے وہ اچھے خواب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں خوشبینی رکھتے ہیں تو جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں مثال کے طور پر، تو ہم خواب جو دیکھیں گے اس خواب میں ہمیں جو ہے یہ بدگمانیاں ہمارے لیے جو ہے وہ کاٹ کھانے کے لیے آئیں گی۔ یہ ساری بدگمانیاں کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہمیں جو ہے ڈراؤنی خواب میں تبدیل ہو جائے گی کہ ہم جو ہے ڈرنے لگیں گے خواب میں اور خوفناک خواب ہمیں جو ہے دکھائی دیں گے۔ کیوں یہ خوفناک خواب کیوں دکھائی دے رہے ہیں ہمیں؟ صرف اس وجہ سے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے بدگمانی کی تھی۔ اگر ہم نے کسی کے بارے میں خوش بینی رکھی یا اس کے بارے میں اچھے خیال رکھے تو اگر کوئی شخص آپ کو سلام کا جواب نہیں بھی دیا، اگر آپ نے اس کے بارے میں خوش بینی رکھی تو یہ خوش بینی آپ کو خواب میں تمثل کی شکل میں ایک اچھے نورانی شکل میں آپ کو وہ چیز دکھائی دے گی۔ یعنی یہ آپ کے خیالات جب پاک ہوں گے تو یہ پاک خیالات آپ کو خواب میں بھی راحت پہنچائیں گے، ممثل ہوں گے، اس کی جو ہے اچھی تصویر سامنے آئے گی۔ اور اگر آپ نے بدگمانیاں کی تو یہ ساری بدگمانیاں ایک جو ہے ڈراؤنی شکل میں ڈراؤنی خواب میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر
पूरी तवज्जो रखने की ज़रूरत है, इसका पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ज़हन इंसानी में सूए ज़न पैदा ना हो। हमेशा हम हुस्न ज़न से काम लें। जितना हम हुस्न ज़न से काम लेंगे उतना ही हम ख्वाब परेशान न देखेंगे, हम खौफनाक ख्वाब नहीं देखेंगे, हम दुनिया में बुरे ख्वाब नहीं देखेंगे और आखिरत में भी जो है हम बुराई और जहन्नम से दूर रहेंगे। यही बदगुमानियाँ हमारे अंदर जो है वो इस तरह का शर पैदा करती हैं कि हमें अच्छे ख्वाब देखने से रोकती है। न हमारी नींद सही होती है, न हमारा चैन सही होता है। दिन का चैन उड़ जाता है, रात की नींद हराम हो जाती है। यही सूए ज़न और इन्हीं ख़यालात के गलत होने की वजह से। अगर तख़य्युलात को पाक रखें तो हमारा दिन भी चैन से गुज़रेगा, हमारी रात भी चैन से गुज़रेगी, हमारे ख्वाब भी ज़ुलाल रहेंगे, हमारे ख्वाब भी जो है पाक और साफ़ ख्वाब हम देख सकेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि ख़ुव्वे ख़याल को हम पाक करें और उसको सही परवरिश करें, उन बेहुदा आरज़ुओं से उसे नजात दें। यानी ख़ुव्वे ख़याल जो है जब मैदान आरज़ू में आता है, ख्वाहिशात में आता है, तो हज़ारों ख्वाहिशें निकलती हैं लेकिन फिर भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो ये जो ख्वाहिशात का जो सिलसिला है ये तख़य्युल की नापाकी की वजह से आरज़ुओं के एक ऐसे दरिया में गर्क हो जाता है कि वो आरज़ुएँ उसे जो है अपने में डुबो लेती हैं और गर्क कर देती हैं। आरज़ुएँ पूरी नहीं होती, इंसान मर जाता है, उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं। तो ये सब इस वजह से है कि उसने अपने ख़यालात को आज़ाद छोड़ दिया था और उसकी सही परवरिश नहीं की थी, जिसकी वजह से गलत आरज़ुएँ, बेजा ख्वाहिशात, तवील आरज़ुएँ, तवील तमन्नाएँ, दुनिया के से लिपटी हुई ख्वाहिशें, दुनिया में धसी हुई ख्वाहिशें और दुनिया से लिपटी हुई ख्वाहिशें इंसान को कभी भी आखिरत से क़रीब नहीं कर सकती है और उसे मानवियत तक नहीं पहुंचा सकती हैं। तो ज़रूरत इस बात की अज़ीज़ान गिरामी कि जिस तरह से हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने हमारी तरबियत फरमाई है कि सूए ज़न से बचो, बदगुमानियों से बचो, कि कुरान मजीद ने सूरह हुजरात में किस तरह से कहा है कि बदगुमानियों से बचो, इसलिए कि बहुत सारी बदगुमानियाँ गुनाह है, कि अपने आप को महफूज रखो बदगुमानियों से। ये बदगुमानियाँ जो पैदा होती हैं ख़ुव्वे ख़याल की नापाकी की वजह से पैदा होती हैं। जब इंसान जवान रहता है तो उसके अंदर आरज़ुओं का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला वजूद में आने लगता है। जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर हिर्स पैदा होने लगती है। यही तवील आरज़ुएँ उसको हरीज़ बना देती है और वो इस तरह से अपने आप को जो है वो गर्क कर लेता है कि उससे निकल नहीं पाता। जितना कुछ उसे मिलता है उससे वो मुतमईन नहीं होता और जो कुछ होता है इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग, लेकिन सिर्फ़ आरज़ुओं का तूलानी होना, सिर्फ़ जो है ख्वाहिशात का तूलानी होना, सिर्फ़ ख्वाहिशात और सिर्फ़ जो है आरज़ू, सिर्फ़ तमन्नाएँ इंसान को गुमराह कर देती हैं। तो ये इंसान बूढ़ा हो जाता है, कहा नहीं जाता कि इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। इब्ने आदम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन उनके दिल जवान रहेंगे, नहीं, आरज़ुएँ उनकी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। हाथों में है राशा, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। इस तरह के जो है वो बातें करने लगता है कि उसकी आरज़ू पूरी नहीं होती, हालांकि दम ख़त्म हो जाता है। पूरी ज़िंदगी जो है इंसान जो है वो मेहनत मज़दूरी करके पैसा जमा करता है ताकि इस पैसे से ऐश कर सके, लेकिन जिस वक्त ऐश करने लगता है उस वक्त जिस्म साथ नहीं देता। जिस वक्त पैसा जमा हो जाता है, जिस वक्त जो है दुनिया का ढेर जब उसके सामने जमा हो जाता है तो उसके ख़ुवा कमज़ोर हो जाते हैं। तो दुनिया इस चीज़ का नाम है। अब बस आरज़ू रह जाती है लेकिन ताकत ख़त्म हो जाती है। तो जिस वक्त ताकत थी उस वक्त जो है उसके पास पैसा नहीं था कि ऐश कर सके। अब जब पैसा आ जाता है तो ऐश नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गुमराह करने वाली हैं। ये सिर्फ़ तवील आरज़ुओं का नतीजा है, ये बेजा ख्वाहिशात का नतीजा है कि ख़ुव्वे ख़याल को वो पाक नहीं करने की वजह से ऐसी तमाम चीज़ें वजूद में आई हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी,
قوۂ خیال کو کئی بخش میں، کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ قوۂ خیال کبھی جو ہے اعتقادات کی دنیا کو فاسد کرتا ہے، کبھی جو ہے کبھی قوۂ خیال جو ہے آرزوؤں و تمناؤں کے میدان میں آتا ہے، کبھی قوۂ خیال جو ہے وہ مختلف میدانوں میں آ کے اپنا اثر دکھانے لگتا ہے۔ اگر اعتقادات میں آ کر آپ کو گمراہ کرنے لگے، قوۂ خیال اگر آپ کو اعتقادات کو آپ کو جو ہے متزلزل کرنے لگے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے عزیزان گرامی کہ آپ اپنے خیالات کو پاک کریں۔ قوۂ خیال جو ہے کہ طہارت نہ ہونے کی وجہ سے باطل عقائد وجود میں آتے ہیں، اعتقادات باطلہ یا انسان کے یہ تو توہمات، یہ سب کے سب جو وجود میں آتے ہیں اور غلط اعتقادات جو وجود میں آتے ہیں، وہ تطہیر قوۂ خیال کے نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ہمارے خیالات چونکہ پاک نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے قوۂ خیال کو جو ہے ایک ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسی جو ہے وہ خطرناک چیز ہے قوۂ خیال کہ اسے ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مختلف علمی شبہات بھی پیدا کرنے لگتی ہیں، علمی شبہات جو ہے وجود میں لانے لگتی ہیں، تو لہٰذا اعتقادات میں آپ کو گمراہ کرنے لگتی۔ علمی اعتبار سے جو ہے آپ کا قوۂ خیال اگر پاک نہ ہو تو آپ کے اندر علمی شبہات، اعتقاداتی شبہات پیدا ہو کر آپ کے ذہن کو مشوش کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اگر صحیح سوچ پیدا کرنا آپ چاہتے ہیں، سوچ کو اگر صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنی سوچ کو پاک کرنے کے لیے آپ کو اگر علمی اعتبار سے آپ کو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، شبہات علمی وجود میں لا رہا ہے اگر آپ کا قوۂ خیال، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ریاضیات کا سہارا لینا ہوگا، یعنی میتھمیٹکس پڑھنا ہوگا آپ کو۔ میتھمیٹکس پڑھنے کے بعد میں آپ کو لاجک پڑھنا پڑے گا، منطق پڑھنا پڑے گا، فلسفی پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے عرفان نظری میں آپ کو کمال حاصل کرنا پڑے گا، عرفان نظری کے بعد عرفان عملی میں آپ کو وارد ہونا پڑے گا، تاکہ قوۂ خیال کی تطہیر ہو سکے اور وہ عقل کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ تو قوۂ خیال جو ہے وہ عقل کے مخور ہوتا ہے، عقل جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے قوۂ خیال کو۔ تو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ تطہیر قوۂ خیال میں نہیں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اعتقادات، باطل اعتقادات ان کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر کسی کے اعتقادات سالم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قوۂ خیال طاہر و پاک ہے۔ اگر قوۂ خیال پاک ہوتا ہے تو پھر اس کے اعتقادات بھی درست ہوتے ہیں اور وہ سوء ظن سے جو ہے وہ نجات پا لیتا ہے۔ سوء ظن اگر اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خیالات پاک ہیں۔ اگر وہ خوش بین ہے دوسروں کے تعلق سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض نہیں ہے، اس کا قوۂ خیال جو ہے وہ پاک ہے۔ تو اگر یہ سمجھنا ہے کہ قوۂ خیال ہمارا ناپاک ہے یا پاک ہے، تو ہمیں جو ہے اپنے اس ظن کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارے اندر حسن ظن ہے یا سوء ظن ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوء ظن رکھیں، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے بارے میں سوء ظن رکھیں، اپنے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ ہمارا قوۂ خیال گویا اگر دوسروں کے بارے میں سوء ظن کرتا ہے تو ناپاک ہے، اپنے بارے میں سوء ظن کرتا ہے تو سالم ہے اور صحیح ہے۔ اگر ہم حسن ظن اپنے بارے میں رکھیں تو غلط ہے، دوسروں کے بارے میں رکھیں تو صحیح ہے۔ تو ہم پوری طرح سے توجہ کریں کہ ہم کس طرح سے اپنے قوۂ خیال کو پاک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو قوۂ خیال کا پاک کرنا ایک دو دن میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے مسلسل تمرین کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، ملا احمد عراقی کا قول نقل کیا، میں نے آپ کے سامنے بزرگان کا قول نقل کیا کہ انہیں کسی کو 24 سال لگ گئے قوۂ خیال کو پاک کرنے میں، کسی کو جو ہے 34 سال لگ گئے قوۂ خیال کو پاک کرنے میں۔ اتنی آسانی سے بدگمانیاں ختم نہیں ہوتی، اتنی آسانی سے جو ہے انسان کے اندر حسن ظن وجود میں نہیں آ سکتا۔ خیالات کی بیماریاں انسان کو جو ہے انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، اس کے اعتقادات کو کمزور کر دیتی ہیں۔
ہم دیکھیے صبح سے شام تک قوہ خیال کے ارتباط میں رہتے ہیں۔ اگر ہم سونا چاہتے ہیں تو قوہ خیال کے باعث سوتے ہیں۔ ہمیں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں سونے کی ضرورت ہے تو ہم سوتے ہیں۔ قوہ خیال ہمیں کھانے پر اکساتا ہے۔ قوہ خیال، یہی قوہ خیال ہے جو ہمیں جو ہے صبح سے شام تک ہمیں اچھے کام اور برے کام میں جو مدد کرتا ہے وہ ہمارا قوہ خیال ہے۔ اگر کوئی عورت گھر کی صفائی میں لگی ہوئی ہے تو وہ بھی بنیاد قوہ خیال ہے۔ کوئی انسان کھا رہا ہے، کوئی انسان سو رہا ہے، کوئی انسان کھیل رہا ہے، کوئی انسان کچھ گزرانی کر رہا ہے، تو وہ سب قوہ خیال کی مدد سے، یعنی قوہ خیال سے ہم اتنا جڑے ہوئے ہیں کہ ہم قوہ خیال کو اپنے سے دور کر ہی نہیں سکتے۔ قوہ خیال سے ہم پوری طرح سے ارتباط میں، ہمارا صبح و شام قوہ خیال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہم اٹھتے ہیں تو قوہ خیال ہمارا جاگ جاتا ہے، ہم سوتے ہیں تو اس وقت تک قوہ خیال ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم قوہ خیال کے ساتھ ہمیشہ خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں۔ خیال ہم سے کسی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم خیال کو عقل سمجھنے لگتے ہیں، عقل الگ چیز ہے، قوہ خیال الگ چیز ہے۔ جیسا میں نے ملا صدرہ کا قول آپ کے سامنے نقل کیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، سب کے سب قوہ خیال سے کام لیتے ہیں۔ لیکن قوہ خیال میں بھی جو ہے فرق ہے، قوہ تخیلہ میں بھی فرق ہے۔ کچھ نجیس خیالات ہیں، کچھ پاک خیالات ہیں، اور قوہ عاقلہ، قوہ تخیل حیوانی ہے، تخیل انسانی ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہی وہ ماہ مبارک رمضان ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، دور بینی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، خرد بینی کے ساتھ ہم اپنے لباس کے ان دھبوں کو غور سے دیکھیں، اپنے وجود پہ لگے ہوئے داغوں کو غور سے دیکھیں اور اس کو دھونے کی فکر میں لگے رہیں، تبھی خود سازی ہوگی۔ اگر وہ خود سازی ہو سکے تب ہم ملکوت کا سفر طے کر سکتے ہیں، ملکوت کا دیدار کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہیں، وہ ان تمام چیزوں تک اگر ہمیں پہنچنا ہے تو اس کا ذریعہ تطہیر ہے، پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی میں قوہ خیال کی پاکیزگی نہایت ضروری ہے، تاکہ ہمارے اعتقادات پاک ہوں، تاکہ ہمارے اخلاق پاک ہوں، تاکہ ہمارے آداب پاک ہوں، تاکہ ہماری سوچ پاک۔ جب سوچ پاک ہوگی تو ہمارا پورا وجود پاک ہو جائے گا۔ ہم سب کا، یعنی ہماری تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ ہمارے اس قوہ خیال کے اوپر مربوط ہے کہ قوہ خیال کیا کرتا ہے، وہ عکاسی لیتا ہے۔ یہ نفس ناطق انسانی جو ہے وہ تصویریں لے کے جو ہے بھیجتا ہے۔ تو عقل جو ہے وہ قوہ خیال کی مدد سے تصویریں لیتی ہے، تو تصویریں لینے کا جو کام ہے، کیمرے کا جو کام ہے، وہ قوہ خیال کا کام ہے۔ وہ قوہ خیال تصویریں لے کر جو ہے وہ عقل کو روانہ کرتا ہے۔ عقل جو ہے ان قوہ خیال کے ذریعے سے تصویریں منگواتی ہے۔ تو یہ جو خیال کے اوپر جو چیز کنٹرول کر سکتی ہے وہ قوہ عاقلہ ہے۔ قوہ عاقلہ ہے جو قوہ تخیل کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے تخیل کی لگام کو عقل کے حوالے کر دیا تو سمجھیے ہمارا قوہ خیال جو ہے وہ پاک ہو رہا ہے، کیونکہ قوہ عقل کے حوالے وہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے خیالات کو عقل کے حوالے نہیں کیا اور شیطانی تخیلات میں ہم پڑ گئے تو گویا ہم نے جو ہے جنود عقل کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ شیطان کے لشکر میں ہم شامل ہو گئے۔ ہم نے اگر قوہ خیال شیطان کے حوالے کر دیا تو پھر گویا جو ہے شیطان اس قوہ خیال کو استعمال کرتا رہے گا اور اس سے بدگمانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، سوء ظن پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور جب قوہ عقل کے حوالے تخیل ہو جاتا ہے تو تخیل کو جب عقل کنٹرول کرتی ہے تو پھر اس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں۔ عقل کو استعمال کرنا آسان کام نہیں ہے۔ عقل کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں قوہ خیال کو پاک کرنا ہوگا اور قوہ خیال کی لگام جو ہے وہ عقل کے حوالے کرنا ہوگا۔ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے اپنے جذبات سے فیصلہ نہ کریں، احساسات سے فیصلہ نہ کریں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، یعنی ہم خیالات سے کام نہ لیں، غلط تخیلات میں نہ پڑ جائیں۔ ہم کیا کریں کہ اپنے تخیلات کو درست کرنے کے لیے اس کی لگام کو ہمیں عقل کے حوالے کرنا ہوگا، عقل کے حوالے کرنا ہوگا۔ جب اگر ہم نے عقل کے حوالے اپنے تخیلات کو کر دیا تو پھر ہماری عقل اس کو صحیح طور پر اس تخیل کو جو ہے وہ کام میں لائے گی کہ اس طرح سے
کہ اسے کسی بھی طرح سے عقل قوہ عاقلہ کی اس عکس برداری پر، اس ادراکات پر صحیح درک کرنے لگے گا۔ اور اکثر لوگ چونکہ قوہ خیال کو ادراکات عقل کے حوالے نہیں کرتے ہیں اور قوہ خیال کو وہمیات سے استفادہ کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں، کثرات میں پڑ جاتے ہیں اور وحدت عقل سے اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام مشکلات انسان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خیال کی جتنی بھی ہو سکے تطہیر کریں، تو جتنی خیال کی پاکیزگی ہوگی تمثلات نفس جو ہے اتنے ہی زلال تر ہوتے جائیں گے، اتنے ہی پاکیزہ ہوتے جائیں گے۔ تو وہ قوہ خیال کے اوپر مراقبت کرنے کی ضرورت ہے۔ قوہ خیال کو جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے ایک ایسے شریر بچے کو جو ہے لگام دینا پڑتا ہے، اسی طرح سے قوہ خیال کو قوہ عقل کے حوالے کرنا پڑے گا، تاکہ جو ہے یہ خیالات کی شرارت جو ہے انسان کو کھائی میں نہ گرا دے، بلکہ اسے کھائی سے نجات دے کر حقائق سے آشنا کر سکے اور انسان جو ہے صحیح طور پر صحیح فیصلے کر سکے، اور یہ صحیح فیصلے صحیح مشاہدات کی طرف اسے لے جائیں گی، اور اس وقت وہ اچھائیوں کو دیکھنے کی، نیکیوں کو دیکھنے کا اور نعمتائے الہیہ کو سمجھنے، درک کرنے، چھونے اور مشاہدہ کے لائق بن سکے گا۔ تب کہیں جا کر وہ ملکوت کا دیدار کر سکے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔